وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس کے اوپر جم گئے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ اس پر قائم ہو گئے، جم گئے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں، ان کو نہ کسی قسم کا کوئی ڈر ہونا چاہیے، نہ غم ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، ایسی جنت جس کی ہم سب خواہش کرتے ہیں۔ تو یہ وعدہ اللہ کا کس کے لیے ہے؟ ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ جو اللہ کے اوامر کے اوپر ڈٹ جائے، جم جائے۔ اللہ کی توفیق سے کل رات جس طرح آپ حضرات نے توبہ کی، مجھے اللہ کی رحمت سے رمضان مبارک کے مہینے سے 100% یقین ہے کہ توبہ قبول ہو گئی الحمدللہ۔ اب اس توبہ کے اوپر قائم رہنا ہے، استقامت سے جمے رہنا ہے۔ ایک دفعہ قدم جم جائیں تو پھر اکھڑنے نہیں دینے۔ مرد کہتے بھی اسی کو ہیں کہ مرد جو ہے وہ شیطانی طوفانوں سے، وسوسوں سے گھبرا کے اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کے لیے ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان پہ احوال آتے جاتے رہتے ہیں، عدل بدل ہوتی رہتی ہے، اور اسی چیز کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر شخص کی زندگی میں 8 طرح کے حال ضرور آتے ہیں، 8 طرح کی کیفیات آتی جاتی رہتی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں۔ ایک یہ کہ سرور، خوشی، انسان کو زندگی میں خوشیاں ملتی ہیں۔ حزن، غم، وصل یعنی ملاقات، انسان جن سے ملاقات چاہتا ہے اس سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہجر یعنی جدائی، اپنے پیاروں سے جدائی ہو جاتی ہے۔ عسر یعنی تنگی، زندگی میں کئی دفعہ انسان کو کسی بھی قسم کی تنگی آ جاتی ہے۔ یسر آسانی، سقم یعنی بیماری، اور عافیہ یعنی صحت۔ یہ احوال انسان کے اوپر زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں، عدل بدل ہوتی رہتی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ محبوب ہے جو ہر حال بدلنے کے باوجود دین کے اوپر، شریعت کے اوپر ڈٹا رہے، جمع رہے۔ ہم سب زندگی میں جب کسی کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں نا تو سب کی خواہش ہوتی ہے کاش میں بھی ایسا بن جاؤں۔ کسی بڑے سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں، کسی بڑے مفکر کو دیکھتے ہیں، کسی بڑے لیڈر کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔
لیکن جس مشقت اور جس قربانی سے وہ گزرا ہوتا ہے نا، اس مشقت کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم ہمیشہ زندگی میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ مل جائے، جلدی سے ترقی ہو جائے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں امتحانات 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اورل ٹیسٹ، وائوا، زبانی سوال جو پوچھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ریٹن پیپر، لکھ کر امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا ہوتا ہے پریکٹیکل، کہ جس میں عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ انسانی زندگی اٹس فل آف سرپرائزز۔ کبھی ہمارا ریٹن ٹیسٹ کی طرح پرچہ ہوتا ہے، کبھی پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈال دیتے ہیں، ایسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ جس آزمائش سے پھر انسان کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ نکلنا ہوتا ہے۔ یہ جو ناولوں کے اندر کہانیاں ہوتی ہیں، فلموں کے اندر یا گیموں کے اندر کہانیاں ہوتی ہیں نا، اس کا اصلی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اکثر نوجوانوں کی شکایت ملتی ہے کہ جی سارا دن ویڈیو گیم کھیلتا رہتا ہے، اور ویڈیو گیم کے اندر ایسا ہیرو بنا ہوتا ہے کہ کئی بر اعظم فتح کر چکا ہوتا ہے۔ اور ویسے ماں کہتی ہے بیٹا اٹھ کے 7 والی گلی میں دکان ہے، وہاں سے دودھ لا دو، گھر کا سودا لا، کہتا ماں مجھ سے نہیں جایا جاتا۔ ویسے ماشاءاللہ کئی بر اعظم فتح کر چکا ہے، لیکن گھر کے کام کے لیے 7 والی گلی میں جانا یہ مشکل کام۔ تو یہ ایک فکشن ورلڈ ہے، خیالی پلاؤ کی دنیا ہے، اس سے نکل آنا چاہیے۔ حقیقی زندگی بڑی تلخ ہے، یہ اتار چڑھاؤ، خوشی غمی، وصل دوری، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی ایک جگہ نہیں رہتی۔ اگر غم کسی کو ملا ہے تو غم بھی ہر وقت نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ دوسرے وقت میں خوشی بھی عطا فرمائیں گے۔ تو استقامت والا بندہ وہ ہے کہ زندگی میں جتنے مرضی جمپ آتے رہیں، کانٹورز آتے رہیں، یہ استقامت کے ساتھ چلتا رہے۔ اسلام میں بھی تو ہماری کامیابی یہی ہے نا کہ پیدا مسلمانوں کے گھر ہو گئے، اب اس کلمے کو، ایمان کو اپنے آخری سانس تک قبر میں ساتھ لے جائیں، تبھی کامیابی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص جس کو موقع ملا، اللہ نے اہل ایمان کے گھر میں پیدا کیا، لیکن اپنے ایمان کی، اعمال کی، اپنے اسلام کی حفاظت نہ کر سکا اور مرنے سے پہلے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو وہ ناکام ہو گیا۔ چنانچہ زندگی میں ریزسٹنس یعنی مزاحمت اور فیلیئرز، ناکامیاں، یہ ہمیں بڑی بری لگتی ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے بس میری لائف بڑی سموتھ گزرے، سیدھی چلتی رہے، نہ میری زندگی میں کوئی ریزسٹنس آئے، نہ فیلیئرز آئیں۔ حالانکہ یاد رکھیں، یہ 2 لفظ ریزسٹنس اور فیلیئر، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے گزر کر ہی انسان بنتا ہے۔ مزاحمت کے ذریعے اس میں تیزی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، چھری جب کند ہو جاتی ہے اس کو تیز کیسے کرتے ہیں؟ رگڑتے ہیں اس کو، ایک دوسرا آلہ ہوتا ہے چھری تیز کرنے والا، اس کے ساتھ اس کو گرائنڈ کرتے ہیں، بہت رگڑتے ہیں، گرم بھی ہو جاتی ہے۔ اس ریزسٹنس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا بلیڈ شارپ ہو جاتا ہے۔ اور فیلیئرز کی وجہ سے انسان کے اندر دوبارہ سے ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ اٹھتا ہے کہ نہیں، اب میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا۔ وہ پہلے سے زیادہ تیاری کر کے آتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے پہلے ان راستوں سے کوشش کی، ناکامی ہوئی، اب میں دوسرے راستے سے جاؤں گا، اور ٹرائی اگین کی وجہ سے بالآخر اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ ہم
प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस बंदे को रखना चाहते हैं जॉब के लिए, फैक्ट्री के अंदर इंजीनियर के तौर पे। तो एक्सपीरियंस बंदा कौन होता है? सारे ही अपनी अपनी फील्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होते हैं। एक्सपीरियंस बंदा वो होता है जिसने ज़िंदगी में बहुत मुज़ाहमत देखी होती है और ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे होते हैं। उनसे गुज़रने के बाद वो फिर एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल बन जाता है, और ऐसा बंदा, उसकी वैल्यू कुछ और होती है। ये जो सिविल का डिप्लोमा करके निकलते हैं ना, पहले दिन इनको कोई नहीं पूछता, लेकिन जब ये बताते हैं जी हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, जितना एक्सपीरियंस साथ लगता जाता है उतनी इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। डिग्री तो वही होती है। इसी तरह डॉक्टर भी जब बेचारे मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं तो वाइट कोट पहना होता है, स्टेथोस्कोप लगाया होता है, लेकिन कोई इनको डॉक्टर नहीं मानता। लेकिन जब पता चलता है कि जी ये हार्ट के सर्जन हैं, पिछले 20 साल से ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो फिर इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हर आदमी चाहता है कि मैं एक्सपीरियंस बंदे से ऑपरेशन करवाऊं। तो जब इंसान दीन के अंदर भी, शरीयत के अंदर भी शैतान की जो चालें होती हैं, जो हमले होते हैं, उनसे बचता रहता है और ज़िंदगी में नाकामियाँ आने के बावजूद हिम्मत करके फिर खड़ा हो जाता है, तो ऐसा बंदा दीन और शरीयत में एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। इसकी तबीयत में हिल्म आ जाता है, सब्र आ जाता है, बर्दाश्त आ जाती है। ये छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हो जाता, समझता है इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं, कभी कोई हमला शैतान का, कभी कोई। तो ना चाहिए नौजवानों के ऊपर जो अमूमन शहावत के हमले होते हैं, तो उसमें हज़रत ताइब साहब ने एक शेर कहा, न चित कर सके गर नफ्स के पहलवान को। नफ्स एक पहलवान की तरह होता है और गुनाह करवा देता है, बंदे को गिरा देता है, और बंदा जब तौबा करता है, उसका मुकाबला करता है, तो बंदा उसको गिरा देता है। तो उन्होंने इस पर शेर कहा, ना चित कर सके, चित करते हैं उसको गिराते हैं, जब फाइट होती है ना तो गिराते हैं, ना चित कर सके गर नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव भी ढीले न डाले। ये ना हो कि बस इजी होके बैठ जाए, यार मेरा तो कोई हाल ही नहीं, इतनी दफ़ा तौबा की है, टूट जाती है, बस ठीक है, फिर नफ्स जो कहता है मानते जाओ, कर लो उसकी ख्वाहिश पूरी, छोड़ देते हैं मुकाबला। नहीं, नचित कर सके गर नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव भी ढीले न डाले। ये कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो गिरा ले कभी तो गिरा ले। तो कहते हैं शेर में उन्होंने तरतीब ये रखी कि कभी वो गिरा ले और कभी तू गिरा ले, आखिर में आपका गिराना, यानी कामयाबी आप ही की होगी। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी गुनाह करवाएगा, कभी शहवात का हमला होगा, कभी वसावस का हमला होगा। हिम्मत ना हारें, उसको गिराते रहें, आखिरी सांस तक इस फाइट को करते रहें। खिलाफत उस्मानिया के दौरान जब पहली मरतबा जंग हुई मुसलमानों और अंग्रेज़ों की, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी, अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई। लेकिन जब अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई और मुसलमानों को फतह हुई, तो नतीजा क्या निकला? मुसलमान जंग जीत कर सो गए और वो अंग्रेज़ जंग हार कर जाग गए। उनका जज्बा पहले से बढ़ गया कि हम हार गए थे, अब हमने जीतना है, और मुसलमान चूँकि जीत गए थे और मीठी नींद सो गए। चनाचे उन्होंने ज़िल्लत उठाई थी, उन्होंने बाइज़्ज़त बनने की ठान ली, उन्होंने नाकामी उठाई थी, कामयाब होने की कस्में खाईं, उनको कामयाबी न मिली, उन्होंने दिन रात मेहनत करने का पक्का अज़म कर लिया। चुनाचे हमें कभी भी ज़िंदगी में फेलियर हो, मुज़ाहमत हो, तो एकदम घबरा के पीछे ना हट जाएं कि बस अब तो हार पक्की है। नहीं,
نئے جذبے سے، نئے ارادے سے۔ ایک ہوتی ہے عام الیکٹرانکس جو عام گھروں میں استعمال ہوتی ہے، یہ سستی ہوتی ہے، خراب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ایک الیکٹرانک ڈیوائسز ہوتی ہیں جو خاص مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جیسے اسپیس میں راکٹ میں کمپیوٹرز بھیجے جاتے ہیں، مشینری بھیجی جاتی ہے۔ تو یہ الیکٹرانکس بڑی خاص ہوتی ہے، مہنگی بھی اسی لیے ہوتی ہے، اور جب ان کو بنا لیا جاتا ہے نا تو پھر ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آخر پہ، اس کا نام ہوتا ہے ٹارچر ٹیسٹ۔ ایسی مشینیں ہوتی ہیں جو وائبریشن کرتی ہیں، جھٹکے دیتی ہیں، ان پر ان کو رکھ دیتے ہیں، ان کو مستقل جھٹکے دیے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی خرابی ہے کسی پرزے میں تو جھٹکے لگ کے ابھی پتہ چل جائے۔ جب ہمارا راکٹ خلا میں پہنچ جائے گا تب کون جا کے اس کو ٹھیک کرے گا؟ تو ان کے ٹارچر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان کو ہیٹ اوون میں سے گزارا جاتا ہے کہ راکٹ جب خلا میں جائے گا تو کئی مرتبہ سورج کی شعاعیں سامنے آ کے پڑتی ہیں، ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو الیکٹرانکس کی وہ ساری فیچرز ہی بدل جاتے ہیں، تو یہ وہاں جا کے کیسا بیہیو کرے گا؟ ان کو ٹارچر ٹیسٹ میں سے گزارتے ہیں، اور اس کا نام بھی ٹارچر ٹیسٹ ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کو نا ٹارچر ٹیسٹ میں سے گزارتے ہیں۔ ان کو میں نے جنت میں بھیجنا ہے، اور جنت میں بیماریوں والا بندہ نہیں جائے گا۔ آپ خود ہی سوچ لیں نا کہ جنت میں بھی اگر یہی ہم دل کے رذائل لے کے پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ وہاں بھی مار کٹائی چل رہی ہوگی، ساتھ والے کی جنت پہ قبضہ کر لیا، اس کی حوریں اٹھا کے لے گئے ہیں، اس کے محل میں قبضہ کر لیا، چل نکل یہاں سے۔ وہی جو دنیا میں کرتے ہیں، کبھی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، کسی کے گھر پہ قبضہ، کبھی کسی کو مار رہے ہیں، کبھی کسی کو تو یہی رذائل اگر چلے گئے تو جنت میں بھی یہی حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں کو ٹارچر ٹیسٹ سے گزار رہے ہیں، ان بندوں کو آزمائش سے گزار رہے ہیں جن کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میرا تھوڑا سا تعلق ایروناٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ بھی ہے، زیادہ تو نہیں۔ یہ شعر جب میں پڑھتا ہوں نا تو عجیب حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ شعر بالکل سائنٹیفک قسم کا شعر ہے، ایکچوئل ریالٹی کے اوپر بنا ہوا ہے۔ بنا تو یہ ہوا ہے کہ جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں تو کبھی کبھی ہوا تیز ہوتی ہے اور مخالف سمت میں ہوتی ہے، تو جب ہوا پرندے کو مخالف سمت سے لگتی ہے تو یہ اس کے لیے ٹارچر ٹیسٹ ہوتا ہے، ریزسٹنس ہوتی ہے، مزاحمت ہوتی ہے، اس میں اڑنے میں ذرا زور لگتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ پرندہ جب مخالف آنے والی تیز ہوا میں پر کھولتا ہے نا تو یہ ہوا اس کے لیے سپورٹ کا کام کرتی ہے، اس کو اونچا اڑاتی ہے۔ میں ایک دفعہ نیٹ پہ کچھ سرچ کر رہا تھا جہازوں سے متعلق، تو عجیب بات میرے نالج میں آئی کہ جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں ان کی جو لینڈنگ سٹرپ ہوتی ہے، ٹیک آف بھی جہاز وہیں سے کرتا ہے، یہ خاص ایسے اینگل پہ بنائی جاتی ہے جس اینگل پر ہوا مخالف ہوتی ہے۔ مخالف سمت سے ہوا آ رہی ہے اور اس مخالف سمت میں جہاز نے اڑنا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ جہاز رن وے پر بھاگتا ہے اور سامنے سے تیز ہوا مخالف آ رہی ہے، اور جب وہ بھاگتے بھاگتے اپنے پروں میں وہ ایلیویٹرز ہوتے ہیں ان کو نیچے کرتا ہے، جیسے ہی نیچے کرتا ہے تو وہ ہوا اس کو اٹھا لیتی ہے اوپر، تو جتنی تیز ہوا ہوتی ہے اتنی جلدی وہ فلائٹ اوپر چلی جاتی ہے۔ تو یہ شعر جب پڑھا تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب،
حکام کو کہا جا رہا ہے کہ تو اس باد مخالف جو اگینسٹ آپ کے ہواری سے نہ گھبرائیں، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو لکھا ہوا تھا کہ جہاز کا جو فیول ہے وہ کم لگتا ہے، جب مخالف ہوا میں وہ بھاگتا ہے اور پروں کو نیچے کرتا ہے تو جلدی ٹیک آف ہو جاتا ہے، الٹیچیوڈ جلدی پکڑ لیتا ہے۔ تو یہی اصول انسان کے لیے کہ جب آپ کو مخالف ماحول ملتا ہے تو آپ کو ترقی کرنے کا موقع بھی زیادہ ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ممی ڈیڈی سے ہوتے ہیں، ہر بات میں چھوئی موئی، کوئی کام کرنا نہیں آتا ڈھنگ سے، ہر بات میں بس ہاتھ لگاؤ تو مرجھا جائیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اکثر یہ امیر ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور اکلوتے ہوتے ہیں، نازوں میں پلے، پیار میں پلے۔ انہوں نے زمانے کے تھپیڑے نہیں دیکھے ہوتے، ان کو ان کے ماں باپ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو پھر جب یہ باہر آتے ہیں نا، پھر لڑکوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو پھر لڑکے ان کا خوب شغل لگاتے ہیں، اسکول میں ہاتھ آ جائیں، یونیورسٹی میں ہاتھ آ جائیں تو بس پھر ان کی خوب شامت آتی ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسا بچہ، 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی، والد فوت ہو گئے، گھر کے حالات خراب ہیں، کالج بھی پڑھ رہا ہے، کالج سے فارغ ہونے کے بعد 2 جابیں بھی کر رہا ہے، پھر بھی گھر کے حالات سنور نہیں رہے، مشقت میں سے گزر رہا ہے۔ ایسے نوجوان کی شخصیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس نے ریزسٹنس دیکھی ہے، مزاحمت دیکھی ہے، مشقت دیکھی ہے۔ اس کو آپ ہلکا سا ہاتھ دے کے گرا نہیں سکتے، یہ پہاڑ جیسا مضبوط ہوتا ہے، جسم کا بھی ارادے کا بھی، کیونکہ اس نے طوفان دیکھے ہوتے ہیں زندگی میں، وہ پہلے والے نے کوئی طوفان نہیں دیکھا ہوتا۔ تو شریعت میں بھی انسان جب مزاحمت دیکھتا ہے، عبادت کے اندر مشقت اٹھاتا ہے، گرمی کے روزے رکھتا ہے، نفس کی خواہش کے خلاف نماز میں آ جاتا ہے، دل نہیں کر رہا پھر بھی ذکر میں بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بھی اپنی شخصیت میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کو چھوٹے موٹے وسوسے دکھا کے ایک تصویر نیٹ پہ دکھائی اور نوجوان گیا ہاتھ سے، نہیں، یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، فولاد جیسے اس کے جذبے ہوتے ہیں، پہاڑوں جیسا ایمان ہوتا ہے اس کا، یہ نہیں ایک دم سے کھسک جاتا ہاتھ سے۔ صحابہ کرام ایک جگہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، تو آگے ایک ایسا شہر تھا جس کو فتح کرنے کا ان کا پلان تھا، تو وہاں جو کفار تھے ان کو پوری خبریں پہنچ رہی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ہے اور یہ پیچھے مسلسل فتح کرتے آ رہے ہیں، جیتتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کوئی بھی قوم ان سے ٹکر نہیں لے سکی ابھی تک۔ تو انہوں نے عجیب مشورہ کیا، انہوں نے کہا جس طرح باقی لوگ نہیں لڑ سکے ہم کیسے لڑ سکیں گے؟ ایسا کرو، ان کے نوجوانوں کے جذبے کا رخ بدل دو، ان کے نوجوانوں میں یہ جو جذبہ ہے نا کہ ہم یہ شہر بھی فتح کر لیں، یہ بھی فتح کر لیں، ان کی خواہشات ہی بدل دو۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا ہم اپنی شہر کی عورتوں کو بنا سنوار کے خوبصورت کر کے نا شہر کے راستوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، ان کے نوجوان ہیں تو نوجوان ہی، وہ آئیں گے اور ان کے ساتھ مشغول ہو جائیں گے، اسلحہ وغیرہ پھینک دیں گے، ہم ان کو پھر پکڑ لیں گے۔ انہوں نے یہ پلان بنا لیا اور تیاری کر لی۔ جب مسلمانوں کا لشکر اس شہر میں داخل ہوا تو جو سپہ سالار تھے نا، انہوں نے دیکھا آگے بجائے کوئی فوج لڑائی کرنے کے لیے آئی ہو، آگے عورتوں کی فوج کھڑی ہے، ساری دلہن بن کے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی، وہ فوراً سمجھ گئے کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اونچی آواز میں، قرآن کی آیت ہے مومنین کے لیے،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ بھی مومنین سے آپ کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچا کر لیجئے۔ تو جیسے ہی لشکر کے امیر نے یہ الفاظ کہے تو تمام سپاہیوں نے نظروں کو نیچا کر لیا اور شہر میں داخل ہو گئے۔ اب سوچئے ذرا، مرد تھے، نوجوان تھے، جس گلی سے گزر رہے ہیں دائیں بائیں عورتیں ہیں، وہ بلا رہی ہیں، آوازیں دے رہی ہیں، کوئی ہاتھ سے پکڑ رہی ہے، کوئی کس طرح، لیکن حوصلے دیکھیں، جذبہ دیکھیں، فولاد کی طرح چلتے گئے شہر کو فتح کر لیا۔ جب یہ واپس اپنے علاقے میں پہنچے، مسلمانوں کے علاقے میں، تو باقی صحابہ نے پوچھا بھی آپ فلاں شہر گئے تھے تو وہاں کے مکانات کیسے تھے، کس قسم کے دور و دیوار تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو جب امیر صاحب نے حکم دیا نظریں نیچی کرنے کا تو ہم نے اس کے بعد نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں مکانات کیسے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس شہر کے بارے میں، ہم تو نیچے راستہ دیکھ کر چلتے رہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ مسلمان جو ہے وہ نفس کے مخالف ماحول میں زیادہ گرو کرتا ہے ایمانی اعتبار سے۔ شاید آپ کے لیے ایک عجیب بات ہو، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بہت کارگزاریاں ملی، ایک نہیں دو نہیں، بہت سارے ایسے نوجوان جو یہاں پاکستان میں لفنٹر تھے معذرت کے ساتھ، وہ جب باہر پڑھنے کے لیے چلے گئے تو عجیب صاحب ایمان بن گئے۔ عقل حیران ہے کہ باہر تو برائی کا ماحول کھلے عام ہے، وہاں تو برائی سے بچنا کمال ہے، برائی کرنا کیا مشکل ہے، ہر طرف برائی کی دعوت ہے بھئی، جس ماحول میں عورت مرد کا فرق ہی کوئی نہیں، اور وہ اس جنسی ضرورت کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسے بھوک لگی اور آپ نے شورما لے کے کھا لیا اور آگے چلے گئے، پرواہ ہی نہیں ہے، وہ جنسی ضرورت کو اس سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ ایسی قوم میں جا کر ایک نوجوان پکا مسلمان بن جائے، عجیب سی بات ہے۔ چنانچہ کئی نوجوانوں کو پتہ چلا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ امریکہ گئے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نیوکلیئر انجینئرنگ کے اندر۔ اب ظاہری بات ہے ان کے والد بھی عام دنیا دار آدمی تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انٹرنیٹ اور ویڈیو کالنگ کی سہولت نہیں تھی۔ اب بیٹا باہر ہے، 4 سال بیٹے سے فون پر بات ہو رہی ہے، اور وہاں پر ہوا یہ اللہ کی شان کہ وہ نوجوان تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھ اور اس طرح کسی شیخ کے ساتھ لگ کے اس کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی تو اس کا حلیہ چہرہ سب بدل گیا۔ اب باپ سمجھ رہے میرا بیٹا تو امریکہ گیا پڑھنے کے لیے، نیوکلیئر سائنٹسٹ بننے، کہنے لگا، اب خود سناتے ہیں، کہتے ہیں جب میں 4 سال کے بعد واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ والد صاحب مجھے لینے آئے ہوئے تھے، تو کہنے لگے وہ دیکھی جا رہے ہیں ادھر ادھر میرا بیٹا کہاں ہے، تو کہنے لگے میں بھی پاس سے گزر گیا، میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا، کہتے ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کافی دیر بعد میں خود ہی ڈھونڈتا ہوا آیا، میں نے کہا ابو السلام علیکم، تو کہتے ایک دم سے دیکھ کے چونکے کہ یہ کیا چیز ہے، سر پہ ٹوپی، اتنی بڑی داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اٹھائی بھی۔ کہنے لگے اتنا ناراض ہوئے، اس کے الفاظ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا میں نے تجھے امریکہ بھیجا تھا کسی مدرسے میں بھیجا تھا؟ اتنے حیران ہوئے۔ ہوا کیا، یا نوجوانوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے جو باہر ملک میں جاتے ہیں نا، پھر ان کے پاس درمیانی راستہ نہیں ہوتا، منافقت کی گنجائش نہیں ہوتی، یا تو وہاں جا کے وہ انہی جیسے ہو جاتے ہیں، نام بھی بدل لیتے ہیں، یہاں داؤد نام ہوتا ہے وہاں جا کے ڈیوڈ رکھ لیتے ہیں، پیٹر رکھ لیتے ہیں، جیک رکھ لیتے ہیں، رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ گورے پھر بہت مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بھی شغل مل جاتا ہے، اچھا ایک مسلمان ہاتھ آ گیا، آ جاؤ ادھر، اس سے وہ سوالات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، وہ سوالات کرتے ہیں جہاد کے بارے میں، ایک سے زائد شادی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں۔ اب وہ بیچارہ تو اسلامیات کی کتاب سب سے کمزور ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں، اس کو اسلام کا کیا پتہ، تو وہ بیچارہ تو دوسری کتابیں پڑھ کے گیا ہوتا ہے، تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اب جب اس کے اوپر اس طرح سے اٹیک ہوتا ہے نا، اس کے بعد 2 راستے ہوتے ہیں۔
یا تو وہ ڈسہارٹ ہو کے ان جیسا ہی ہو جاتا ہے، لباس، چہرہ، حرکتیں، اسٹائل سارا وہی اپنا لیتا ہے، نام بھی بدل لیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے میرا نام مسلمانوں والا ہے اور وہ مجھے چھیڑ چھاڑ کرے، وہ سمجھے یہ ہم جیسا ہی ہے۔ اور یا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، اب تک تو میں اسلام سے غافل رہا، اب مجھے اسلام کے بارے میں پتہ کرنا ہے، پھر وہ کتابیں پڑھنی شروع کرتا ہے، لوگوں سے معلومات لینی شروع کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ سارے کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان بن کے رہنا ہے، پھر وہ سچ مچ کا مسلمان بن جاتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں اس عاجز نے دیکھی۔ کئی نوجوان جو باہر یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، جب واپس آئے تو ان کا حلیہ چہرہ ہی بدلا ہوا تھا، ماشاءاللہ۔ اس کی کیا وجہ؟ ایمان کے اعتبار سے مزاحمت والا ماحول ملا، ریزسٹنس ملی، تو ایمان کے اوپر جب ضرب لگتی ہے پھر وہ نکھرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ کے اوپر تکلیف ڈالتے تھے اس کے جو مالک تھے، اور آپ رضی اللہ چونکہ کلمہ پڑھ چکے تھے غلام، تو پہلے غلاموں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے، چنانچہ وہ سخت گرم دھوپ کے اندر جلتی ہوئی ریت کے اوپر ان کو لٹا دیتا اور 4 آدمی مل کر ایک بڑا پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتے، جس کے بعد ہلنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ تھوڑی سی سچویشن سمجھیں کہ پتھر کے وزن سے سانس بھی رک رک کے آ رہا ہے، نیچے زمین پہ جو ریت ہے وہ تندور کی طرح تپتی ہوئی ہے، گرم ہے، اور اوپر سے بھی سورج کی گرمی۔ اس کے باوجود وہ اکثر کوڑے سے مارتے تھے ان کو، اور بلال طرح کا کیا حال ہوتا تھا؟ احد 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 احد، ان کا یہی ذکر تھا، ایک ایک ایک، چونکہ اس زمانے میں یہ کانسیپٹ تھا کہ خدا کئی ہیں، بارش کا الگ خدا، بیٹا دینے والا الگ خدا، برکت دینے والا الگ خدا، تو وہ کہتے تھے ایک، احد احد۔ ان کا ٹیسٹ ہو رہا تھا اور وہ اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے، تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم بنے جو ہر سفر میں، ہر حضر میں، گھر ہو، سفر ہو، ہر جگہ بلال صلی اللہ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا پھر اس قربانی پر؟ فتح مکہ ہوا، مکہ فتح کرنے کے بعد بیت اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دھویا، صحابہ کے ساتھ مل کے سارے بت نکالے باہر، زمزم سے دھویا، جب پاک صاف کر لیا، دھو لیا، تو اذان دینے کا وقت آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی فوج تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بلال آپ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائیں، اللہ کے گھر کی چھت پہ۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی عجیب کیفیت تھی کہ میں حبشی نسل، سیاہ رنگ، اس کے باوجود نسبت اتنی اونچی، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دی، اللہ اکبر۔ تو جب انسان مشقتوں سے، مشکلات سے، ایمان کی مزاحمت کے حالات سے گزرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی وہی بندہ قیمتی بن جاتا ہے۔ حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بعض کا زندگی میں کوئی چھوٹا موٹا امتحان آئے نا، ناکامی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں دس از دی اینڈ آف لائف، اور کئی تو نوجوان واقعی خودکشی کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس زندگی ختم ہو گئی۔ ہمارے حضرت نے اپنے جھنگ کا ایک علاقہ واقعہ سنایا، کہنے لگے جھنگ کا ایک نوجوان تھا، اس نے میٹرک کا امتحان دیا اور رزلٹ آیا تو وہ فیل تھا۔ اب جب میٹرک میں فیل ہو گیا نا تو اس کے والد صاحب بہت سخت تھے، اس نے کہا میں گھر تو نہیں جاؤں گا، میرے ابا جی مجھے جان سے مار دیں گے، لہٰذا اس نے سوچا کہ میں گھر سے بھاگ جاتا ہوں۔ سوچنے لگا کیا کروں گا، اس نے کہا چلو میں لوگوں کے بوٹ پالش کر لوں گا، کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کر لوں گا۔ تو جھنگ کے بالکل قریب ہے فیصل آباد،
یہ ایک سمجھ لیں انڈسٹریل شہر ہے، کام بہت ہے وہاں پہ، انڈسٹری بھی لگی ہوئی ہے، ٹیکسٹائل مل کافی تو یہ وہاں چلا گیا. اب یہ اپنے شہر سے غائب، گم، کسی کو خبر نہیں، کسی کو پتہ نہیں وہ نوجوان گیا کدھر ہے. خیر رزلٹ آیا تو ماں باپ کو پتہ تو چل گیا، لیکن اب اطلاع نہیں کہ ہے کہاں. کئی سالوں کے بعد اس کا ایک دوست فیصل آباد کسی کام سے گیا تو وہاں اس کی اس لڑکے سے ملاقات ہو گئی. تو اس نے پوچھا بھائی سناؤ کدھر ہو، کیا کر رہے ہو آج کل، کہاں غائب ہو گئے؟ تو اس نے الفاظ پتہ کیا کہے؟ اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں میٹرک میں فیل ہو گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں میٹرک میں فیل ہو گیا. انہوں نے کہا ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں بھائی اگر میٹرک میں پاس ہو جاتا تو میں ایف اے پڑھتا، بی اے کرتا، اس کے بعد کہیں کلرک کی جاب کر رہا ہوتا، کوئی چھوٹا موٹا یس سر جی سر کر رہا ہوتا کسی دفتر میں. تو اللہ کا شکر ہے میں میٹرک میں فیل ہو گیا. انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو کہنے لگا کہ جی میں میٹرک میں جب فیل ہوا تو ابا جی کے ڈر سے میں بھاگ گیا. تو فیصل آباد جا کے میں نے چند پیسے تھے میرے پاس تو میں نے ایک پالش لی، برش لیا اور لوگوں کے بوٹ پالش کرنے شروع کر دیے. محنت سے لگا رہا. کچھ عرصے بعد اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں نے ایک چھوٹا سا پھٹا لے لیا. اس پھٹے کے اوپر جو عام ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی وہ رکھ لی. کرتے 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 میرے پاس کچھ اور پیسے بچت ہوئی تو میں نے ایک دکان کے آگے باقاعدہ بیٹھ کر ایک پھٹا لگا لیا اور انڈر گارمنٹس کا کام شروع کر دیا. کہنے لگے وقت گزرتا گیا، میں بچت کرتا گیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ میں نے اسی دکان کو کرائے پر لے لیا. اور کہنے لگے پتہ ہے آج میرے پاس کیا ہے؟ آج فیصل آباد کے اندر میں 6 گارمنٹس کی دکانوں کا مالک ہوں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے میں میٹرک میں فیل ہو گیا. تو دیکھیں زندگی میں بعض کا تو ایک فیلئر آپ کے لیے کامیابی کے کوئی اور دروازے کھول دیتا ہے. اس لیے نا امید نہ ہوا کریں، اللہ سے امید رکھا کریں، بہتر کی امید رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند ہونے پر کئی اور راستے، کئی دروازے کھول دیتے ہیں. اسی لیے نا امیدی یہ حرام ہے. انسان کو دینی طور پر 3 طرح کی مزاحمتوں کا سامنا ہوتا ہے دین کے معاملے میں. ایک نفس، یہ انسان کو کام کرنے سے روکتا بھی ہے اور اپنی خواہشات پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا یہ یاد رکھیں بندہ غریب ہو یا امیر، خواہشات آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی. اس کی ایک وجہ ہے، چونکہ خواہشات اس لسٹ کا نام ہے جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوتی. جو چیزیں آپ کے پاس ہیں چاہے کروڑوں روپے کی چیزیں ہیں، وہ خواہشات کی لسٹ میں نہیں ہوتی. خواہشات کی لسٹ میں ہمیشہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. اور یہ غریب بھی بنا کے رکھتا ہے دماغ میں، امیر آدمی بھی رکھتا ہے. پیدل جانے والا سائیکل کی خواہش کرتا ہے، سائیکل والا موٹر سائیکل کی خواہش کرتا ہے، موٹر سائیکل والا گاڑی کی خواہش رکھتا ہے، گاڑی والا سپورٹس کار کی خواہش رکھتا ہے، اور سپورٹس کار والا ہیلی کاپٹر کی خواہش رکھتا ہے. تو یہ لسٹ کبھی ختم نہیں ہوتی. پیسے کتنے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نفس کا کام ہی یہی ہے، وہ نئی نئی خواہشات، نئی نئی چیزیں لسٹ میں ڈالتا رہتا ہے اور آپ کو ہنکاتا رہتا ہے اس پہ، چلو شاباش اب اس راستے پہ چلو. تو 3 طرح کی مزاحمت انسان کو دنیا میں ہوتی ہے. ایک نفس، دوسری شیطان کہ وہ وساوس ڈالتا ہے، وہ نئے نئے آئیڈیاز دیتا ہے کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. اور تیسری مزاحمت جو ہے وہ معاشرہ ہے. اکثر لوگ جو ہے نا وہ نیکی پہ آنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا اندر نیکی تقویٰ آ گیا تھا، لیکن ظاہر میں
چہرہ سنت کے مطابق نہیں بناتے تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، ٹوپی نہیں پہنتے تھے، شرعی لباس نہیں پہنتے تھے، ویسے 5 وقت کے پکے نمازی تھے۔ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرے فرینڈز کیا کہیں گے، وہ یہ مولوی بن گیا، اللہ معاف کرے، مولوی بن گیا، گالی تو نہیں بن گیا۔ تو معاشرہ، یہ 3 طرح کی مزاحمت انسان کو زندگی میں آتی ہے، نفس، شیطان اور معاشرہ، اور انسان کو ان تینوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور اپنے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت کو رشیا جانا ہوا، جب رشیا کی اسٹیٹس آزاد ہوئیں تو وہاں پر پھر مسلمانوں کے جو حالات تھے، بڑی عجیب عجیب کارگزاریاں سامنے آئیں۔ رشیا کمیونسٹ اسٹیٹ ہو گیا تھا، ابھی بھی کچھ اسٹیٹس ان کی کمیونسٹ ہیں، تو انہوں نے پورے رشیا کے اندر تمام مذاہب والوں کے لیے پابندی لگا دی۔ قرآن رکھنے کی پابندی نہیں، نماز پڑھنے کی پابندی نہیں، مسلمانوں کی مساجد کو بند کر دیا، اکثر علماء کو شہید کر دیا، مدارس کو کیپچر کر لیا، ٹوٹل ٹیک اپ کر لیا۔ اب جو مسلمان وہاں رہ گئے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ جس رفتار سے یہ ہمیں قتل کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو ہماری تو نسلی ختم ہو جائیں گی، کلمہ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ تو پھر ان مسلمانوں نے بڑے عجیب حالات گزارے، عجیب مشقت والے حالات گزارے اور اپنے اسلام کی حفاظت کی۔ چنانچہ حضرت کو ایک گھر پہ بلایا گیا دعوت کے لیے، تو حضرت ماتے میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں کچھ بچے بھی تھے، آگے مرد بیٹھے تھے، پیچھے عورتیں، لیکن لباس سے، چہرے سے کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا بلینڈ ان ہو گئے تھے، ان جیسے ہی ہو گئے تھے ظاہری طور پر، تاکہ الگ سے مسلمان نظر آتا تھا اس کو فوراً شہید کرتے تھے۔ تو کہنے لگے وہ جو بچے بیٹھے تھے، میں نے پوچھا کہ بھی ان میں کوئی حافظ بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ سارے حافظ ہیں۔ میں اچھا، تو ہم آتے میرے پاس سفر میں ایک چھوٹا نسخہ قرآن کریم کا ہوتا ہے، پاکٹ سائز قرآن، کہتے میں نے نکالا، اس کے آگے کیا، میں نے کہا بیٹا یہاں سے پڑھو، آیت پہ انگلی رکھی، تو کہتے بچہ عجیب طریقے سے کبھی وہ آیت کو دیکھتا ہے، کبھی مجھے دیکھتا ہے۔ تو میں نے سوچا اچھا اس کو یہاں سے نہیں آتا ہوگا، منزل کمزور ہوگی، میں نے چند سپارے پلٹ کر ایک اور جگہ انگلی رکھی، یہاں سے پڑھو، تو پھر بچہ عجیب طریقے سے کبھی مجھے دیکھتا ہے، کبھی قرآن کو دیکھتا ہے۔ جب 2-3 دفعہ ایسے ہوا نا، تو اس کے استاد ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکرانے لگے، انہوں نے کہا حضرت آپ قرآن کا نسخہ بند کریں، آپ آیت منہ سے پڑھیں، تلاوت کریں۔ حضرت کہنے لگے میں نے آیت پڑھی، اس نے وہاں سے اٹھا لیا۔ اب ایسا زبردست حافظ تھا کہ رکتا ہی نہیں تھا، میں نے ایک اور جگہ سے پڑھا، وہاں سے شروع ہو گیا، ایک تیسری جگہ سے پڑھا، وہاں سے شروع ہو گیا۔ حضرت کہنے لگے میں بڑا حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس کے استاد نے بتایا کہ اصل میں جب کمیونسٹ گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا، کیپچر کیا، تو تمام قرآن کریم کے نسخے اٹھا لیے ہر جگہ سے، لائبریریوں سے، مساجد سے، اور ان کو تلف کر دیا، اور آئندہ پرنٹنگ پہ بھی پابندی لگا دی۔ تو کہنے لگے کہ ہم مسلمانوں کو خیال ہوا کہ ان حالات میں تو ہمارے بچے قرآن سے محروم ہو جائیں گے، کیا کریں؟ تو کہنے لگے ہم نے مشورہ کیا، جن گھروں کے اندر بیسمنٹ تھی، تہہ خانے تھے، ہم نے ایک حافظ استاد کے ساتھ چند بچوں کو اس بیسمنٹ میں بھیج دیا۔ اب ظاہری بات ہے حافظ بچے اونچا پڑھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے، تو آواز باہر آتی تھی، تو ہم نے اس دروازے کو جس میں سے جو جانے کا راستہ تھا اس کے آگے دیوار کر دی، سیمنٹڈ دیوار کر دی، تاکہ چھاپا بھی پڑ جائے تو پتہ ہی نہ چلے کہ اس گھر میں تہہ خانہ ہے، اور مکمل راستے سیل کر دیے، نیچے کھانا بھی بھیج دیا، پانی بھی بھیج دیا، بچوں کو بھی بھیج دیا، استاد کو بھی بھیج دیا، اور ان کو سیل کر دیا، بند کر دیا۔ ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں جب کوئی استاد بچوں کو پڑھاتا ہے تو استاد کی کتنی مشقت ہوتی ہے۔ استاد ایک دفعہ سبق پڑھا دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے جاؤ جا کے یاد کرو، تو بچہ اپنا قرآن لے کے جاتا ہے، بیٹھ کے یاد کرتا رہتا ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، پھر وہ آ کر استاد کو سبق سنا دیتا ہے۔ اب لیکن وہاں تو نسخے ہی نہیں تھے،
اب استاد ان بچوں کو ایسے یاد کرواتا کہ استاد ایک ایک لفظ بولتا اور بچے اس کے پیچھے ایک ایک لفظ دہراتے، ایک ایک آیت کو پڑھتا، بچے ایک ایک آیت کو ریپیٹ کرتے. اسی انداز سے استاد کو یاد کروانا پڑا. کتنا وقت لگتا ہوگا؟ ہمارے یہاں بچے کے ہاتھ پہ نسخہ ہوتا ہے، پھر بھی 1.5 سال 2 سال 2.5 سال لگ جاتے ہیں. تو اندازہ کریں جب نسخہ ہی نہیں ہے، زبانی پڑھانا ہے، زور بھی لگ رہا ہے، تو وقت کتنا لگتا ہوگا. اور ماں باپ کو نہیں پتا کہ ہمارا بچہ نیچے تہہ خانے میں ہے، وہ بیمار ہے، صحت مند ہے، کچھ کھایا ہے نہیں کھایا، کمزور ہو رہا ہے یا مر گیا ہے، کچھ پتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں. لیکن کہنے لگے اللہ کی شان، اللہ کی مدد ایسی آئی کہ ہم 6 مہینے بعد اس دیوار کو ہٹاتے، تو جب نیچے سے بچوں کو باہر نکالتے تو جتنے بچے استاد کے ساتھ نیچے گئے تھے سب کے سب حافظ قرآن بن کے اوپر آتے تھے. اب یہ زبانی تو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے انہوں نے قرآن کا نسخہ، چنانچہ دیکھ کر یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، زبانی ان کو بڑا اچھا یاد ہے. تو حضرت کہنے لگے عجیب. اسی طرح کہنے لگے کہ مجھے ایک نوجوان سے ملوایا گیا جس کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا کہ جس وقت کمیونزم کا طوطی بول رہا تھا، اتنی سختی تھی کہ اگر کوئی بندہ اذان دے تو وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور جیل میں بند کر کے مارتے تھے اسے. کہنے لگے یہ وہ نوجوان ہے جس نے عین اس کمیونزم کے زمانے میں کھلے عام اذان دی، کھلے عام نماز پڑھی، اور اس کو کوئی روک ہی نہ سکا. تو حضرت نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ اس سے خود مل لیں، خود پوچھ لیں. کہنے لگے میں اس نوجوان سے ملا تو اس سے پوچھا بھئی آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ جب سب جگہ اذان پہ پابندی ہے تو آپ کیسے کھلے عام اذان دیتے تھے، آپ کیسے کھلے عام نماز پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے اس نے اپنی کہانی سنائی کہ جب یہ کمیونسٹ گورنمنٹ آئی اور مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کیا، مسجدوں میں پابندی لگا دی، تو میری غیرت جاگ اٹھی. میں نے کہا کہ میں نے کھلے عام اذان دینی ہے، کھلے عام نماز پڑھنی ہے، جیوں گا تو ایسے جیوں گا، میں چھپ چھپ کے تنہائیوں میں نماز نہیں پڑھوں گا. جذبہ دیکھیں اس کا. کہتے مجھے نتیجے کا بھی پتا تھا کہ رزلٹ کیا ہوگا اس کا. چنانچہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، کہتے میں وہاں گیا، جیسی اذان دی پولیس آ گئی، پولیس نے مجھے دھر لیا، جیل میں لے گئے اور کہنے لگے مجھے مارتے رہے. کہنے لگے مجھے اتنا مارا کہ وہ شفٹیں لگا کے مارتے تھے. ایک بندہ مارتے مارتے تھک جاتا، دوسرا آ جاتا، وہ مارتے مارتے تھک جاتا، تیسرا آ جاتا، حتیٰ کہ میں مار کھا کھا کے بے ہوش ہو جاتا. تب وہ مجھے چھوڑتے تھے، جیل میں پھینک آتے تھے. جب میں ہوش میں آتا پھر وہ لے جاتے، پھر مارتے تھے. لیکن کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی. وہ جب مجھے مارتے تھے نا تو تکلیف تو بہت ہوتی تھی، درد بہت ہوتی تھی، لیکن میں آگے سے ہنسنا شروع کر دیتا، ہنستا رہتا. وہ اور غصے میں مارتے، میں پھر ہنستا. کچھ دنوں میں ان کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ شاید اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، اس کو مارتے ہیں آگے سے ہنستا ہے بجائے چیخنے کے، رونے کے. کہنے لگے مجھے 1 سال تک وہ جیل میں مارتے رہے اور میں 1 سال ایسے ہی حرکتیں کرتا رہا. پھر انہوں نے جو جیل کا ہاسپٹل ہوتا ہے، وہ بھی ٹارچر سیل ہی ہوتا ہے، وہاں شفٹ کر دیا. کہنے لگے وہاں ڈاکٹر مجھ پہ عجیب عجیب تجربات کرنے لگ پڑے، اور وہ بھی مجھے بجلی کے جھٹکے دیتے، میں ہنستا، مجھے کوئی سزا دیتے، میں ہنستا. 1 سال میں وہاں پہ رہا، 1 سال جیل میں، 1 سال قید خانے کے ہاسپٹل میں. مختلف ٹیکے لگاتے، مختلف طرح سے مجھے ٹارچر کرتے. کہنے لگے 2 سال پورے ہو گئے اس مشقت کے، اللہ کو رحم آ گیا تو ڈاکٹر نے میرے نام کا ایک سرٹیفکیٹ لکھ دیا کہ یہ بندہ پاگل ہے، دماغی توازن درست نہیں، لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، کسی کو ہرٹ نہیں کرتا، یہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. کہنے لگے وہ سرٹیفکیٹ مجھے دیا اور میں اسی کے انتظار میں تھا. میں نے وہ سرٹیفکیٹ لیا، اپنے علاقے میں آیا، مسجد میں گیا، اذان دی. جیسے پولیس آئی مجھے اریسٹ کرنے کے لیے، میں نے سرٹیفکیٹ دکھا دیا تو پولیس
پولیس نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے، چھوڑو اس کو، وہ چلے گئے۔ تو کہنے لگے اس طرح اس کمیونزم کے زمانے میں بھی میں کھلے عام اذان دیتا تھا اور کوئی پولیس والا مجھے پکڑتا نہیں تھا، کھلے عام نماز پڑھتا تھا۔ ذرا دیکھیے، ایسے ایمان والے نوجوان بھی ہوتے ہیں، ایسے حوصلے والے نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اسلامی ملک کے اندر تمام سہولیات کے باوجود، تمام آسائشوں کے باوجود بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی جب کسی دوسرے ملک میں جاؤ تو اپنا حلیہ چہرہ ویسا بنا لو۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسا دیس ویسا بھیس، محاورہ بنا ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ مسلمان لڑکے جاتے ہیں پھر وہ ان جیسا بھیس بنا لیتے ہیں، لیکن جو پکے عاشق صادق ہوتے ہیں، عاشق رسول ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر دیس میں نبی کا بھیس۔ وہ سنت کو ایک دفعہ جب پکڑ لیتے ہیں پھر وہ کہیں بھی چلے جائیں، سنت کو نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو استقامت پہ رہنے کی تلقین کی گئی۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ ڈٹے رہیے اسی راہ حق کے اوپر اور سیدھے چلتے رہیے، اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے، ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ ہم شریعت کے راستے پر، استقامت کے راستے پر ڈٹ کر چلتے رہیں۔ صحابہ میں یہ صفت بڑی باکمال تھی۔ چنانچہ صحابہ کے واقعات تو بہت ہیں۔ ایک واقعہ جو بڑا عجیب ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی، تو جنگ کے بعد رات کے وقت میں دونوں طرف کے لوگ آ کے اپنے زخمیوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جنگ کے آداب یہ تھے، جنگ کا ایتھیکل کوڈ یہ تھا کہ جنگ جب شروع ہوتی تھی تو ایک سائرن بجایا جاتا تھا، سائرن بجایا جاتا تھا، تو اس سائرن کے بعد مطلب ہوتا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ پھر عام جنگ ہوتی، اور جنگ بندی جب ہوتی تھی تو پھر ایک سائرن بجایا جاتا تھا، اس کا مطلب ہوتا کہ اب جنگ بند ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر زخمیوں کو اٹھا کے لاتے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے خالہ زاد یعنی اپنے کزن کو تلاش کرنے کے لیے نکلا زخمیوں میں، تو ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو میں ڈھونڈتا بالآخر ان تک پہنچ گیا۔ وہ بہت شدید زخمی تھے، خون بھی بہت بہہ چکا تھا، تیز سانس لے رہے تھے۔ میں نے ان کو پہچان لیا، تو میرے پاس پانی تھا۔ وہ کہہ رہے تھے پانی، آتش آتش، پیاس پیاس۔ کہنے لگے میں ان کو اٹھایا اور پانی ان کو پلانے لگا کہ قریب کوئی اور مسلمان سپاہی زخمی حالت میں تھا، وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ اس نے کہا آتش آتش، پیاس پیاس۔ تو کہنے لگے انہوں نے جیسی اس کی آواز سنی نا، تو انہوں نے اشارے سے کہا نہیں مجھے نہیں، پہلے اس کو پلا کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا بھی کہ میرے پاس وافر ہے، میں آپ کو بھی دیتا ہوں اس کو بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے اس کو پلا کے آؤ۔ اب اندازہ کیجئے، خود زخمی ہے، خون بہہ چکا ہے، جسم پر تلواروں کے کٹس لگے ہوئے ہیں، پیاس سے برا حال ہے، اور پانی پلانے والا آ چکا، کہتے نہیں جاؤ پہلے اس کو پلا کے آؤ۔ خیر کہنے لگے جب انہوں نے زیادہ ضد کی تو میں نے ان کو چھوڑ دیا اور میں اس سپاہی کے پاس چلا گیا، اس مجاہد کے پاس چلا گیا۔ کہنے لگے میں جیسے ان کو پانی پلانے لگا تو قریب ایک اور زخمی تھا، وہ بھی چلا رہا تھا آتش آتش۔ تو اس مجاہد نے کہا نہیں مجھے نہیں، اس کو پہلے پلا کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے میں نے ان کو چھوڑا، جب میں تیسرے کے پاس پہنچا اور ان کو پانی پلانے لگا تو ان کی شہادت ہو گئی تھی، روح پرواز کر گئی تھی۔ میں واپس دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ جب میں واپس اپنے کزن کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ اللہ، آخری وقت میں بھی اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ آج آپ روزے کی حالت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیاس کی شدت میں پانی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔
اور ایسے وقت میں کہ جب جسم سے خون بہہ چکا ہو، بندہ موت کے قریب ہو، اس وقت کیا حالت ہوگی؟ اس وقت بھی دوسرے کو ترجیح۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جو اندر سے بن چکا ہو، اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں، اتنی پیاس برداشت کی ہو زندگی میں کہ اب ریزسٹنس برداشت کر کر کے وہ فولاد ہو چکا ہو، اس میں حوصلہ، حلم، برداشت اتنی آ چکی ہو۔ چنانچہ ہماری آزمائش کے لیے اور ہمارے صبر کے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارا تو مقابلہ کسی دشمن سے نہیں ہے، نہ ہی تلواریں ہم پر لگتی ہیں، تو ہم نے کس چیز میں صبر کرنا ہے، استقامت دکھانی ہے؟ ہم نے اپنی ناجائز خواہشات، جائز خواہشات بھی نہیں، اپنی ناجائز خواہشات پر صبر کرنا ہے اور مزاحمت کے ذریعے اس کی ناجائز باتوں کو نہیں ماننا، استقامت کا ثبوت دینا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، پکا عزم کرنا ہے کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے پچھلے معاف کر دیے انشاءاللہ، لیکن آئندہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، مولانا اس دن درس قرآن میں کہہ رہے تھے، آیت بھی پڑھی انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دین ایسی جس کی مثال نہیں ملتی، کہ پہلے گناہ معاف کر دیے، پھر بھی بندہ استغفار توبہ کرتا رہا، شریعت کے اوپر ڈٹا رہا، تو جتنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ملازم آپ کے 2 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا، پولیس نے پکڑ لیا، اب آپ ملنے کے لیے گئے تو وہ معافی مانگنے لگا، تو ایک یہ کہ آپ کہ اچھا چلو میں نے معاف کیا، میں پولیس کیس نہیں کرتا، چلو بھاگ جاؤ، گھر چلے جاؤ، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو میں نے معاف بھی کر دیا اور یہ 2 لاکھ روپے تجھے انعام میں بھی دے دیا۔ اتنا حوصلہ کسی کا نہیں ہوتا انسان میں۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں دین، بندے نے جتنے گناہ کیے، جتنا نام اعمال میں گناہ بھرے ہوئے تھے، توبہ کی کثرت کی وجہ سے وہ سارے گناہ نیکیوں میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں زمانہ جاہلیت میں گناہوں میں چونکہ سب سے اونچا تھا، اپنے شہر میں گناہوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے جب میں نے توبہ کی تو اللہ نے آج نیکیوں میں مجھے سب سے بڑا بنا دیا، میرے گناہوں کو بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو استقامت والے بندے کے ساتھ اتنا فضل کا معاملہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام تو خیر واقعی بہت استقامت والے، حوصلے والے تھے۔ تو صحابہ کرام کے جو گھوڑے تھے، جو جانور تھے، ان میں بھی وہی جذبہ، وہی کیفیت منتقل ہوئی بھی تھی۔ چنانچہ فتوحات شام ایک کتاب ہے، حضرت علامہ واقدی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی، عربی میں ہے لیکن اب اردو میں ترجمہ آ چکا ہے اس کا، وہ بڑی زبردست کتاب ہے، پڑھنے والی ہے۔ اس میں صحابہ کرام کے یہ جنگی واقعات ہیں، مارکے ہیں، بڑے عجیب عجیب واقعات، آپ پڑھیں گے نا آپ کو صحابہ سے سچے معنی میں محبت ہو جائے گی۔ ایسی عجیب ان کے واقعات، دلیری کے، شجاعت کے، بہادری کے، اللہ کی مدد کے بے تحاشا واقعات۔ اس میں ایک صحابی ہے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ، آپ یوں سمجھیں کہ یہ ان مارکوں کے ہیرو ہیں، مین آف دی میچ ہیں، بڑے عجیب ان کے واقعات۔ مثلا ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ جنگ سے پہلے نا، جنگ شروع ہونے سے پہلے جب دونوں فوجیں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ ایک ایک اپنا بہادر بھیجتے ہیں مقابلے کے لیے، 1 to 1 فائٹ ہوتی ہے، اور وہ جس فوج کا بندہ دوسرے کو فوجی کو قتل کر دے تو اس فوج کا مرائل بڑا ہائی ہو جاتا تھا کہ ہمارے بندے نے ان کا فوجی مار دیا۔ تو پہلے اس طرح چند بہادر آ کے لڑتے تھے اور ساری فوجیں اس کو دیکھتی تھیں
آگے سے رومیوں کی فوج میں سے ایک بندہ نکلا جس کا اونچا لمبا قد تھا، اور سر سے لے کر پیر تک وہ لوہے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باڈی آرمر اس وقت پہنا جاتا تھا، لوہے کی شیٹس ہوتی تھی جن کو پہن لیتے، تلوار اثر نہیں کرتی تھی۔ اس نے اتنا لوہا پہنا ہوا تھا کہ سر پہ بھی ہیلمٹ، ہاتھوں پہ بھی گلوز، اوپر بھی لوہے کی ویسٹ، نیچے اس نے ٹراؤزر بھی لوہے کا پہنا ہوا تھا، اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا بڑا مطمئن۔ اور اس نے آ کے للکارا، تم میں سے کون بہادر ہے مجھ سے مقابلہ کرے؟ تو چلانے لگا، چیخنے لگا، چیلنج کرنے لگا۔ اب صحابہ میں سے سارے بہادر تھے، لیکن سوچنے لگے کون جائے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے۔ تو حضرت زرار بن عزم رضی اللہ تعالیٰ پہلے آگے بڑھے۔ اچھا، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عام سمپل آرمر پہنتے تھے، لائٹ ویٹ آرمر اسے کہتے ہیں، وہ پہنا ہوتا تھا اکثر۔ تو وہ آگے بڑھے، جب ذرا قریب گئے اور دیکھا یہ تو پورا لوہے میں ڈوبا ہوا ہے اوپر سے نیچے تک، تو واپس دوڑے اور دوڑتے ہوئے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ تو دشمنوں کی طرف سے خوب ہوٹنگ ہوئی، ڈر گیا ڈر گیا۔ تو لوگ سمجھے وہ ڈر کے بھاگے پتہ چلا جب وہ خیمے سے باہر نکلے تو حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے وہ لائٹ ویٹ آرمر بھی اتار دیا، اور جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار دیا۔ اللہ اکبر! اب صرف نیچے سطر ڈھکا ہوا ہے، اوپر ننگا بدن ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا اب تجھے بتاتا ہوں میں۔ اب لوگ حیران کہ یہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں یہ؟ اب حضرت زرار تعالیٰ گھوڑے پر جب اس کے قریب پہنچے، وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، سکون سے، اس کو ڈر ہی نہیں تھا۔ اس نے کہاں وار کرے گا، ہر طرف تو لوہا ہے، اطمینان سے بیٹھا ہوا۔ تو حضرت زرار تعالیٰ گھوڑے پر نا اس کے گھوڑے کے گرد چکر لگانے لگے، وہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں وار کروں، کوئی سوراخ، کوئی جگہ ملے، تو وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت زرار تعالیٰ نے ایک دو چکر لگائے، اس کے بعد اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا، تو انہوں نے اپنا نیزہ اس کے گھوڑے کی پیٹھ پہ مارا۔ تو جیسے ہی نیزہ اس کے گھوڑے کی پیٹھ پہ مارا، گھوڑا اچھلا، وہ نیچے گرا، اور اتنا لوہا پہنا ہوا تھا کہ اسے اٹھا ہی نہیں گیا، زمین پہ پڑا رہا۔ تو زرار تعالیٰ آرام سے اترے، اس کا ہیلمٹ کھولا اور اس کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ! تو اس قسم کے خیر بڑے واقعات ہیں۔ ان کا ایک عجیب واقعہ ہے، کیونکہ بہادر بہت تھے، بہادری کے ان کے بڑے عجیب عجیب قصے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا ہوا کہ ابھی جنگ پراپر شروع نہیں ہوئی، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوا، یہ اکیلے اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے دشمنوں کی صف میں گھس گئے۔ اچھا، یہ سمجھ لیں کہ ان کے چونکہ اتنے واقعات آ چکے تھے کفار کے سامنے بھی، کہ بادشاہ نے ان کے سر پر بہت بھاری انعام رکھا ہوا تھا کہ جو ان کو پکڑے زندہ یا مردہ تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ تو لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور چاہتے بھی تھے کہ کسی طرح قابو آ جائے۔ تو حضرت زرار تعالیٰ اکیلے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے ان کی فوج میں گھس گئے اور تلوار چلانی شروع کر دی۔ لڑتے رہے، قتل کرتے رہے، لڑتے رہے، قتل کرتے رہے، اتنا دیر لڑتے رہے کہ بالآخر حضرت زرار تعالیٰ بھی تھک گئے اور وہ جو گھوڑا تھا وہ بھی تھک گیا، اتنی دیر تلوار چلائی۔ اب جب کافروں نے دیکھا نا کہ حضرت زرار تعالیٰ گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں اور گھوڑا چلتا نہیں ہے، کھڑا ہو گیا ایک جگہ، اتنا تھک چکا ہے، تو کافروں نے نا اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا ان کی طرف، چاہتے تھے ان کو زندہ پکڑے۔ اب حضرت زرار تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو قریب آ رہے ہیں اور یہ تو پکڑ لیں گے زندہ اور پھر چن چن کے بدلے لیں گے۔ چنانچہ زرار تعالیٰ کو دل میں خیال آیا، وہ آگے جھکے گھوڑے کی طرف، گھوڑے کے پیشانی پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا۔ یہ وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، آسلم کے وصال کے بعد کی بات۔ تو گھوڑے کی پیشانی پر پیار کیا اور کہا کہ گھوڑے تو کچھ دیر کے لیے میرا ساتھ دے، ورنہ میں روضہ رسول پر جا کے تیری شکایت کروں گا۔ اے گھوڑے تو کچھ دیر کے لیے میرا ساتھ دے، ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے تیری شکایت کروں گا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ گھوڑے کے اندر جیسے ایک نئی روح پڑ گئی،
گھوڑا ہنہنایا اور دوڑتا ہوا ان کو دشمنوں کی فوج سے نکال کے مسلمانوں کے لشکر میں واپس لے آیا۔ تو صحابہ ہیں، ان کے گھوڑوں میں بھی اتنا حوصلہ، اتنی استقامت ہوتی تھی۔ اس گھوڑے کو بھی حیا آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری شکایت نہ لگ جائے۔ آج ہم جو اعمال کرتے ہیں، ایک حدیث کے مطابق ہفتے میں ایک دن، اور غالباً وہ جمعرات کا دن ہے، ہر امتی کی فائل، اس کی کرتوتیں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ یہ آپ کا امتی اس وقت یہ کر رہا ہے۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ گھوڑا تو حیا کرے کہ میری شکایت رسول اللہ کو نہ لگ جائے، اور ہم کیسے گناہوں کے کام بے حیائی سے کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ چند نوجوان آپس میں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ بحث ہوئی اور اتنی ہوئی کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ وہاں سے ایک بڑے میاں گزر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو روکا، انہوں نے کہا حضرت ہمارے درمیان ایک بات چل رہی ہے اور مسئلے کا حل نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ ہمیں جواب دے دیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے درمیان یہ بحث چل پڑی ہے کہ وہ بندہ جو پیدائشی ولی ہو، جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، یا وہ بندہ جو پہلے تو گناہ گار تھا لیکن توبہ استغفار کر کے نیک بن گیا، اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے؟ ہماری اس میں بحث ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ افروجی ایک زمانہ تھا کہ نوجوان بھی اس قسم کے معاملات پر ڈسکشن کیا کرتے تھے کہ پیدائشی ولی اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، یا وہ جو توبہ طائب ہونے کے بعد ولی بنا وہ زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ جو بزرگ جن سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ بچوں، میں عالم دین تو نہیں ہوں، قرآن حدیث تو میں نے نہیں پڑھا کہ میں تمہیں شریعت کی روشنی میں مسئلہ بتا سکوں، ہاں البتہ میں تمہیں ایک مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں کھڈی پر کپڑا بنتا ہوں۔ پہلے زمانے میں نا کھڈی ہوا کرتی تھی مینول ہاتھ والی، اس میں کافی سارے دھاگے چلتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی ایک کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس دھاگے کو فوراً جوڑنا ہوتا تھا، اس کو گرا لگاتے تھے اور پھر دوبارہ کھڈی کو چلاتے تھے، کیونکہ اگر ایک دھاگا بھی رہ جائے تو کپڑے میں نقص آ جاتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں تو کھڈی پر کپڑا بنتا ہوں، کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، البتہ تمہیں اپنے کام کے اعتبار سے ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ میری عادت ہے کھڈی پہ کپڑا بنتے وقت اگر کوئی دھاگا ٹوٹ جائے تو میں اس کو گرا بھی لگا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میری مستقل نظر اس دھاگے پر ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے، یہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے، میں مستقل اس پر نظر رکھتا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے پر زیادہ نظر رحمت کرتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ استغفار کر کے نیک بنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ کہیں بندہ میرا دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ اور توبہ کے بعد استقامت اتنی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اعمال پورا سال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت و سنت کے مطابق قرآن پڑھنے کی، چہرہ بنانے کی، شریعت و سنت کے مطابق لباس پہننے کی، اور پوری زندگی شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیجئے، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔
جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب یہ ہے منظر پیش نظر تو تیرا کیوں بہلتا ہے جی کیوں یہاں پر، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، او زینت نرالی او فیشن نرالا، جیا یوں ہی کرتا ہے کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اپنی اپنی دعائیں اللہ سے مانگ لیجئے، ابھی چند قیمتی ایام باقی ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی مہمان نوازی سے فائدہ اٹھا لیجئے، جو دعائیں مانگ چکے ہیں انہیں بھی دوبارہ مانگیے، گڑ گڑا کے مانگیے، مزید نعمتیں بھی اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ سے استقامت ضرور مانگیں، یا اللہ ہمیں شریعت کے اوپر استقامت عطا فرما، سنت کے اوپر استقامت عطا فرما، یا اللہ جو ظاہر آپ نے سنت کے مطابق عطا فرما دیا اس پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرما، ہدایت دینے کے بعد ہدایت چھین نہ لیجئے، یا اللہ آپ نے جو مال دولت نعمتیں عطا فرمائی یا اللہ اس کو ہمارے پاس رہنے دیجئے، اس دولت میں نعمت میں استقامت عطا فرما، یا اللہ دولت مل جانے کے بعد فقر و فاقہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ آپ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی، عزت مل جانے کے بعد ذلت سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے، یا اللہ آپ نے ہاتھ پاؤں ہمیں صحیح سلامت دیے، ہمیں بینائی دی، ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی، یا اللہ ہماری ان نعمتوں کو یا اللہ برقرار رکھیے، ان نعمتوں میں برکت عطا فرما دیجئے، ہر قسم کی بیماری چاہے جسم
جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، یا اللہ ہمیں شفا عطا فرما دیجئے، ہمیں حسد سے، کینے سے، بغض سے، شہوات سے، دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، یا اللہ تانا دینے سے، تکبر سے، ہر قسم کی روحانی بیماری سے شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے، اور یا اللہ اس پاکیزگی پر ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے، ہمیں ایسے ایمان کی حالت میں قبر تک جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہوں ہماری من کی آنکھوں کو کھول دیجئے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہنا دیجئے، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں ہمیں اپنے اختیار سے 5 وقت کی حضوری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں قبر میں ڈال دیں اور اندھیرا ہو جائے قبر کے نورانی اعمال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن آپ سے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی کے عالم میں ملاقات ہو، یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا والے اعمال کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے والدین کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، انہوں نے ہماری اچھی تربیت کرنے کی بھرپور کوشش کی، یا اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے انہیں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو ہمارے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو اپنے مہمان خانے جنت میں جگہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ آپ نے ہم کمزوروں کو حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو، ان کو جھڑکی مت دو، انہیں اف تک نہ کرو، یا اللہ آپ تو ہم سے بھی بڑے ہیں، یا اللہ ہمارے بڑے آپ کے پاس آ گئے، ہم آپ سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیجئے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے، ان کو اپنے مہمان خانے جنت میں جگہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ آدم علیہ السلام تک ہماری اوپر کی جتنی نسل ہے اور یا اللہ قیامت تک ہماری نیچے کی جتنی نسل ہے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے، سب کو ایمان کی حالت میں آخرت میں اٹھائیے، یا اللہ کسی ایک کو بھی ایمان سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ رزق کی جو تنگی ہے اس کو دور فرما دیجئے، ہمارے ملک کے اندر جو وسائل کی تنگی ہے اس کو دور فرما دیجئے، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تمہارے حق میں بہتر نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں تمام خیریں ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔